بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے دین کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ قرآن مجید مولانا رشید میں دین کے اصول کے فضائل بہت سے بیان ہوئے ہیں، جن میں سے چند آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ فرمایا اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ تفاسیر میں ربانیین اللہ والوں سے مراد علماء، فقہاء اور محدثین ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پتہ چلا خوف جیسی عظیم دولت اہل علم کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ علم کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کا انحصار بھی علم دین پر ہے۔ پھر اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا، افضل العبادۃ طلب العلم، فرمایا تمام عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت علم دین حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم دین کے بغیر کسی بھی عبادت کو کما حقہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم۔ فرمایا تمام صدقوں میں سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص علم دین سیکھے، پھر وہ علم اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اگلی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم مشى فی ریاض الجنۃ۔ فرمایا جس شخص نے علم دین طلب کیا یعنی پڑھنا شروع کر دیا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ جنت کے باغات میں چل پڑا۔ فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ، جو شخص علم دین حاصل کرے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کے ظاہری اور باطنی رزق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم تبسط له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یطلب۔ فرمایا طالب علم جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے، جو شے طلب کرتا ہے، اس سے راضی ہو کے فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات۔ فرمایا علم دین حاصل کرنے والا جاہلوں کے درمیان ایسے ہوتا ہے جیسے زندہ مردوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ فرمایا جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے نکلے وہ واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے۔ الجامع الصغیر میں فرمایا، اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید۔ فرمایا جب طالب علم کو علم دین طلب کرنے کی حالت میں موت آئے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے تفسیر روح البیان میں فرمایا، من اراد ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذي نفس محمد بيده ما من متعلم يختلف ان يذهب ويجيء الى باب العالم الا يكتب الله له بكل قدم عبادة سنة وينبغي له بكل قدم مدينة في الجنة ويمشي على الأرض والأرض
تستغفر له ويمسي مغفورا له، اور میں جس شخص کا ارادہ ہو کہ ان لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ علم دین سیکھنے والوں کو دیکھ لے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جو کوئی طالب علم عالم دین کے دروازے پہ بار بار جاتا ہے، یعنی جاتا ہے اور آتا ہے اور اللہ کے اس دین کو سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بناتا ہے۔ اور وہ طالب علم زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، اور وہ اس حال میں شام کرتا ہے کہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے روح البیان میں ایک اور جگہ پہ فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادۃ، اور میں والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادۃ، اور میں کعبہ مکرمہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، والنظر الی المصحف عبادۃ، اور فرمایا کہ قرآن مجید کے مصحف کو دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی وجہ العالم عبادۃ، فرمایا اسی طرح سے عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس شخص نے کسی عالم دین کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت کی، ومن صافح عالما فکأنما صافحانی، اور جس شخص نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا تو اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا، ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، اور جس شخص نے کسی عالم دین کی مجلس کو اختیار کیا گویا اس نے میری مجلس کو اختیار کیا، ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، اور جس شخص نے میرے ساتھ دنیا میں مجلس کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میری مجلس عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے روح البیان میں ایک اور جگہ پہ فرمایا من زار بیت المقدس محتسبا اعطاه اللہ ثواب 1000 شہید وحرم اللہ جسدہ علی النار، ومن زار عالما فکأنما زار بیت المقدس، اور میں جس شخص نے ثواب کی نیت بیت المقدس کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا جسم دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اور جس نے سنی عالم دین کی زیارت کی تو گویا اس نے بیت المقدس کی زیارت کی۔ اور پھر درۃ الناصحین میں فرمایا جلوس ساعۃ عند العالم احب الی اللہ من عبادت 1000 سنۃ، فرمایا صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس 1 گھڑی بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الجامع الصغیر کی حدیث پاک ہے کہ کل قیامت کے دن پل صراط سے جب گزرنے لگیں گے لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالم دین اور ایک عبادت کرنے والا دونوں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ کھاؤ اور اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، اور جو تو نے عبادت کی اس کا جو ہے وہ ثمرہ پاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ عالم دین سے فرمائے گا کف ہونا فشفع لمن احببتا، کہ عالم دین تم یہاں ٹھہر جاؤ اور جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کی سفارش کرو، یقیناً تمہاری سفارش کو آج قبول کیا جائے گا۔ پھر وہ عالم دین جس کی بھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ عالم دین کی سفارش سے اس شخص کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس شخص نے عالم دین کی عزت کی گویا اس نے اپنے رب تعالیٰ کی عزت کی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک، اور میں عالم دین زمین میں اللہ تعالیٰ کی حجت یعنی دلیل ہوتا ہے تو جو اس عالم دین کی توہین کرے گا یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جو دین اس لیے پڑھتے ہیں یا اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ علماء سے مقابلہ کریں اور فخر کریں، یا اس لیے دین پڑھتے ہیں کہ بے وقوفوں سے جھگڑیں، یا اس لیے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کرنے والے لوگ دوست ہی ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء،
فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء و فقہاء سے بھاگیں گے کہ کہیں وہ ان پہ پابندیاں نہ لگا دیں، اور وہ ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان لوگوں پہ 3 قسم کی بلائیں نازل فرمائے گا۔ پہلی بلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کمائی سے برکت اٹھا دے گا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ ظالم حکمران کو مسلط کرے گا، اور تیسری یہ کہ ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان ہو کے مریں گے کہ جو علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے اور انہیں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ کے اپنے آپ کو دین میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہمارے عزیز و اقارب کو دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔